یہ میرے لیے انتہائی سعادت کا موقع ہے کہ میں اپنے استاد کی سرپرستی میں اور ان کی موجودگی میں کچھ انتخاب لے کر حاضر ہوں خدمت میں۔ لہذا مجلس کا آغاز اس مبارک موقع پر نعت کے 2 شعروں سے کرتا ہوں۔ استاد ملاحظہ فرمائیں۔ انبیاء میں رسول کی باتیں، انبیاء میں رسول کی باتیں، انبیاء میں رسول کی باتیں، جیسے گلشن میں پھول کی باتیں، جیسے گلشن میں پھول کی باتیں، سارا قرآن کلام ربانی، شعر ملاحظہ کریں، سارا قرآن کلام ربانی، سارا قرآن کلام ربانی، ہر سطر میں رسول کی باتیں، ہر سطر میں رسول کی باتیں۔ اب استاد محترم ملک صاحب کی نعت کا مطلب پیش خدمت ملاحظہ کریں۔ چھوٹی بہر میں استاد کی کاوش ملاحظہ کریں۔ مطلب عرض کر رہا ہوں، عرش پر جگمگانے لگی روشنی، عرش پر جگمگانے لگی روشنی، عرش پر جگمگانے لگی روشنی، روشنی سے ملنے چلی روشنی، روشنی سے ملنے چلی روشنی، عرش پر جگمگانے لگی روشنی۔ شعر عرض کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ پردہ عرش پر یا حبیب خدا، پردہ عرش پر، پردہ عرش پر یا حبیب خدا، وقت معراج لکھتی رہی روشنی، وقت معراج لکھتی رہی روشنی، روشنی سے ہے ملنے چلی روشنی، رحمتوں سے ہے بڑھ کر ہمارے لیے۔ دیکھیں وہ تمام قدریں شعر میں سماعت فرمائیں، جو شاعری کا خاصہ ہے استاد کی مراد کریں۔ رحمتوں سے ہے بڑھ کر ہمارے لیے، رحمتوں سے ہے بڑھ کر ہمارے لیے، تیری کملی سے چھنتی ہوئی روشنی، تیری کملی سے چھنتی ہوئی روشنی، عرش پر جگمگانے لگی روشنی، مشک بو گیسوں کی یہ تابانیاں، مشک بو گیسوں کی یہ تابانیاں، مشک بو گیسوں کی یہ تابانیاں،
پانیاں خوشبوؤں سے مہکتی ہوئی روشنی، خوشبوؤں سے مہکتی ہوئی روشنی، عرش پر جگمگانے لگی روشنی۔ اور شعر ملاحظہ کریں، اور خصوصاً معراج کے واقعے کو مختلف شعراء حضرات نے اپنی اپنی جوت طبع اور فکر کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہاں روشنی کی مناسبت سے ایک اہم ترین بات کی طرف متوجہ کرنا ہے سامعین کرام کو۔ ملاحظہ فرمائیں شعر، عرش والے ہی جانے خدا کون تھا، عرش والے ہی جانے خدا کون تھا، عرش والے ہی جانے خدا کون تھا، روشنی سے بغل گیر تھی روشنی، روشنی سے بغل گیر تھی روشنی، روشنی سے بغل گیر تھی روشنی، عرش پر جگمگانے لگی روشنی، عرش پر جگمگانے لگی روشنی۔ مقطع سماعت فرمائیں، نور ختم رسالت کے صدقے ملک، نور ختم رسالت کے صدقے ملک، نور ختم رسالت کے صدقے ملک، جس کے دم سے زمین پر ہوئی روشنی، جس کے دم سے زمین پر ہوئی روشنی، روشنی سے ہے ملنے چلی روشنی، عرش پر جگمگانے لگی روشنی۔ سلام کے چند شعر ملاحظہ فرمائیں، اور اس میں بھی میں زیادہ اس کی وضاحت نہیں کروں گا، اہل ذوق اس پر متوجہ ہوا۔ ملاحظہ کریں، غزل کے چند اشعار سے سلام کی تحریک چلی تھی، اور غزل میں تو بہرحال بڑی وسعت ہے، لیکن اس میں کس قدر محنت کا ثبوت دیا ہے استاد نے، اسے ملاحظہ کیجئے۔ سلام کے شعروں میں سلام میں بہت اس زمین کے تحت کم علاقہ تھا، غزل میں زیادہ، لیکن اس مختصر بحر میں جو فن پارے پیش کی گئے ہیں وہ عرض کرتا ہوں خدمت میں۔ مطلع کا شعر عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ خون ابن علی کی قسم زندگی، خون ابن علی کی قسم زندگی، ہائے مسرت بآغوش غم زندگی، ہائے مسرت بآغوش غم زندگی، خون ابن علی کی قسم زندگی۔ بالخصوص یہ حسن مطلب ملاحظہ کریں، جی خوش ہو جائے گا۔ بندگی اور ناطوف حرم زندگی، بندگی اور ناطوف حرم زندگی، بس وہی ہے جو جھیلے ستم زندگی، بس وہی ہے جو جھیلے ستم زندگی، خون ابن علی کی قسم زندگی۔ شعر ملاحظہ کریں، شاعری لکھنوی نے کہا تھا کہ عباس کے لبوں کا تو کیا ذکر کیجئے، عباس کے لبوں کا تو کیا ذکر کیجئے، عباس کی نظر بھی نہ ڈوبی فرات میں۔ ملک صاحب کا طرز فکر ملاحظہ فرمائیں، مرحبا آئے وفا کیش تیری وفا، کیا مرحبا آئے وفا کیش تیری وفا، جس نے پانی پہ کر دی رقم زندگی، جس نے پانی پہ کر دی رقم
زندگی خون ابن علی کی قسم زندگی. شکریہ. اب ملاحظہ کریں شعر. سامعین اکرام کی نظر کرتا ہوں. میں شعر میں بہرحال جو معجزہ ہے وہ عرض کر ہی رہا ہوں، لیکن اس فکر کے ساتھ میں اگر ہمارا مسلک ہمیں پابند نہیں کرتا تو میں سوائے اس انداز کے شعر پر وحی کے اطلاق کے علاوہ کوئی دوسرا تبصرہ نہیں کر سکتا تھا. بہرحال معذرت کے ساتھ میں شعر عرض کر رہا ہوں اور شعر کا لطف لیجئے کہ معجزہ ہی سے آپ کہہ لیجئے. کیا کہنا ہوتا ہے؟ معجزہ ہی سے آپ کہہ لیجئے. ملاحظہ فرمائیں، معجزہ ہی سے آپ کہہ لیجئے کہ عمر اصغر بہت، عمر اصغر بہت اور کم زندگی، عمر اصغر بہت اور کم زندگی خون ابن علی کی قسم زندگی. ہائے مسلط بآغوش غام زندگی خون ابن علی کی قسم زندگی. شعر آخری نظر کرتا ہوں. سماعت کیجیے. اپنے ایک سلام میں ایک جگہ استاد نے فرمایا تھا، وہاں پر بھی امامت کا تقدس اس انداز میں ابھر کر سامنے آیا تھا کہ اس طرف بار امامت اس طرف وقت نماز، اس طرف بار امامت اس طرف وقت نماز، ہے قضا سر پر مگر پھر بھی قضا ہوتی نہیں. اس کا ایک تاثر اس شعر میں سلام میں ملاحظہ فرمائیں. مگر یہاں ایک عجیب کیفیت لے کر ابھرا ہے یہ شعر. ملاحظہ کریں کہ موت کی چھاؤں میں تو نے بتلا دیا، مولا موت کی چھاؤں میں تو نے بتلا دیا کہ حق اہم تھا وہاں یا اہم زندگی، حق اہم تھا وہاں، حق اہم تھا وہاں یا اہم زندگی. ہے مسلط باغوش غم زندگی خون ابن علی کی قسم زندگی. مقطع گزارش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. سبط احمد کے ماتم کی خاطر ملک، سبط احمد کے ماتم کی خاطر ملک، ہائے ہزاروں برس کی بھی کم زندگی، ہائے ہزاروں برس کی بھی کم زندگی خون ابن علی کی قسم زندگی. ہائے مسلط باغوش غم زندگی خون ابن علی کی قسم زندگی. عرض کروں صاحب ایک سلام کے چند شعر اور ملاحظہ کریں. یہ بھی چھوٹی بحر میں ہے. مطلع کا شعر عرض کر رہا ہوں. گلشن آل نبی اجڑا ہوا، گلشن آل نبی اجڑا ہوا، گلشن آل نبی اجڑا ہوا، جا بجا ہر پھول ہے بکھرا ہوا، جا بجا ہر پھول ہے بکھرا ہوا. صاحب سلام کا یہ حسن مطلب ملاحظہ کریں. خون مت سمجھو
اسے سوکھا ہوا خون مت سمجھو، اسے سوکھا ہوا خون مت سمجھو، اسے سوکھا ہوا خون مت سمجھو، اسے سوکھا ہوا ہائے یہ بہرے بے کراں سمٹا ہوا ہے، یہ بہرے بے کراں سمٹا ہوا گلشن آل نبی اجڑا ہوا۔ صاحب یہ شعر بالخصوص ملاحظہ فرمائیں جو استاد محترم کے جذبات کی خصوصی ترجمانی کرتا ہے، مختلف انداز میں مختلف جگہوں پر انہوں نے جو اس احساس کو شعر میں استعمال کیا ہے، اس میں بھی وہی کیفیت ہے جو ان کے جذبات کی اور اندرونی احساسات کی ترجمانی کرتا ہے شعر۔ ملاحظہ فرمائیں کہ آج بھی میرا ہر ایک تارے نفس، آج بھی میرا ہر ایک تارے نفس، آج بھی میرا ہر ایک تارے نفس گیسوئے اکبر سے ہے مہکا ہوا، گیسوئے اکبر سے ہے مہکا ہوا جا بجا ہر پھول ہے بکھرا ہوا۔ شعر سنیے، سلام کا شعر عرض کر رہا ہوں۔ بات جب بنتے نہ دیکھی شاہ نے، بات جب بنتے نہ دیکھی شاہ نے، بات جب بنتے نہ دیکھی شاہ نے، تو اپنے سر سے ظلم کا سودا کیا، اپنے سر سے ظلم کا سودا کیا، گلشن آل نبی اجڑا ہوا۔ یہ شعر بالخصوص نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، یوں بہت کم لوگوں کی نظر پہنچتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، شعر کر رہا ہوں، یوں سینہ کی نوک پر فرق حسین، یوں سینہ کی نوک پر فرق حسین، یوں سینہ کی نوک پر فرق حسین، جیسے سورج ہو کوئی اگتا ہوا، جیسے سورج ہو کوئی اگتا ہوا، جا بجا ہر پھول ہے بکھرا ہوا۔ آخری شعر سماعت فرمائیں۔ کہہ رہی ہیں بے کسوں کی میتیں، کہہ رہی ہیں بے کسوں کی میتیں۔ دوسرا مصرع بالخصوص ملاحظہ فرمائیں تاکہ یہ محسوس ہوگا کہ روایتوں کی پاسداری کرنے کے باوجود بھی، اس کا اقدار رکھنے کے باوجود بھی، بات شاعر نے اپنے طور پر اپنے انداز اور اپنے فکر کی اور اپنے معیار کی کہی ہے۔ دوسرا مصرع اس کے لیے بالخصوص، کہہ رہی ہیں بے کسوں کی میتیں، کہہ رہی ہیں بے کسوں کی میتیں، کہہ رہی ہیں بے کسوں کی
یزیدی زوم ہے ٹوٹا ہوا، یہ یزیدی زوم ہے ٹوٹا ہوا، گلشن آل نبی اجڑا ہوا۔ مقطع پیش خدمت ہے۔ حشر تک دوہرائے گی دنیا ملک، حشر تک دوہرائے گی دنیا ملک، حشر تک دوہرائے گی دنیا ملک، کربلا کی خاک پر کیا کیا ہوا، کربلا کی خاک پر کیا کیا ہوا، گلشن آل نبی اجڑا ہوا، جا بجا ہر پھول ہے بکھرا ہوا۔ مقطع میں سماعت فرمایا آپ نے کہ حشر تک دہرائے گی دنیا ملک، کربلا کی خاک پر کیا کیا ہوا۔ کربلا کی خاک پر کیا کیا ہوا، اپنے سلام کے ایک مطلع میں تھوڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ میں استاد محترم اس طرح سے جذبات کو پیش فرما رہے ہیں، مطلع کا شعر ملاحظہ کریں۔ دیار کربل میں آ کے دیکھو، اور خدا کا شکر ہے استاد کی دعائیں ہیں کہ مجھے تقریباً 20 سال کی دعاؤں اور کوششوں کے بعد میں اس منظر سے لطف اندوز ہونے کا، جس میں روحانیت قدم قدم پر ذرے ذرے میں بکھری ہے، اس سال بیش بہا موقع ملا، اور خدا جو بھی اس کی متمنی اور خواہش مند ہیں انہیں ان مناظر سے اور ان مقامات سے ضرور زیارتوں کے تعلق سے مشرف کرے۔ اس دعا کے ساتھ میں اس مطلع کا آغاز کرتا ہوں۔ دیار کربل میں آ کے دیکھو، زمانہ بدلا ہوا ملے گا، دیار کربل میں آ کے دیکھو، زمانہ بدلا ہوا ملے گا، کہ لہو میں دیار کربل میں آ کے دیکھو، زمانہ بدلا ہوا ملے گا، ہوا میں بوئے وفا ملے گی، ہوا میں بوئے وفا ملے گی، غبار مہکا ہوا ملے گا، ہوا میں بوئے وفا ملے گی۔ اب ایک بات تو یہ ہوئی کہ ہوا میں بوئے وفا ملے گی، غبار مہکا ہوا ملے گا، ملاحظہ فرمائے اور کیا کیا ملے گا، کس کس انداز سے؟ نشان خنجر کے شاخ گل پر گواہی جو رو جفا کی دیں گے، نشان خنجر کے شاخ گل پر گواہی جو رو جفا کی دیں گے، گواہی جو رو جفا
دفع کی دیں گے ہر ایک نشیمن سے پنجتن کے، دھواں سا اٹھتا ہوا ملے گا ہر ایک نشیمن سے پنجتن کے، دھواں سا اٹھتا ہوا ملے گا دیار کربل میں آ کے دیکھو۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، اب اس مقام پہ لے آئے ہیں زمیں کو حسین، اب اس مقام پہ لے آئے ہیں زمیں کو حسین جہاں فلک سے بھی سجدے کرائے جاتے ہیں۔ شعر عرض کرتا ہوں، جہاں زمانہ لرز اٹھا تھا، جھکائے گردن قضا کھڑی تھی، جہاں زمانہ۔ اب ملاحظہ فرما اس کی تاثیر کیا ہوئی، اس قربانی اور اس شہادت کے عظیم مقصد کو پالنے کے بعد میں، جہاں زمانہ لرز اٹھا تھا، جھکائے گردن قضا کھڑی تھی، جہاں زمانہ لرز اٹھا تھا، جھکائے گردن قضا کھڑی تھی، جھکائے گردن قضا کھڑی تھی، اب وہیں پہ چرخے کہن ادب سے، وہیں پہ چرخے کہن ادب سے، جبھی جھکاتا ہوا ملے گا، وہیں پہ چرخے کہن ادب سے، جبھی جھکاتا ہوا ملے گا، ہوا میں بوئے وفا ملے گی، غبار مہکا ہوا ملے گا، دیار کربل میں آ کے دیکھو۔ شعر سماعت کریں سامعین محترم۔ مقام منزل یہ وہ ہے جس تک حسین ابن علی ہی پہنچا، مقام منزل یہ وہ ہے جس تک حسین ابن علی ہی پہنچا، مقام منزل یہ وہ ہے جس تک حسین ابن علی ہی پہنچا، حسین ابن علی ہی پہنچا، ہر ایک ذرے میں اس زمین کے چراغ جلتا ہوا ملے گا، ہر ایک ذرے میں اس زمین کے چراغ جلتا ہوا ملے گا، دیار کربل میں آ کے دیکھو۔ اور اس شعر کا مشاہدہ اپنی ذات کے توسط سے میں نے کیا کربلا معلیٰ میں، جو آپ کو نظر کر رہا ہوں، وہ قصر و ایواں یزیدیت کے لہو کے دھاروں میں بہہ چکے ہیں، وہ قصر و ایواں یزیدیت کے لہو کے دھاروں میں بہہ چکے ہیں، وہ قصر و ایواں یزیدیت کے لہو کے دھاروں میں بہہ چکے ہیں، لہو کے دھاروں میں بہہ چکے ہیں، بساط الٹی ہوئی ملے گی، بساط الٹی ہوئی ملے گی، نشان اجڑا ہوا ملے گا،
بساط الٹی ہوئی ملے گی، نشان اجڑا ہوا ملے گا، دیار کربل میں آ کے دیکھو۔ آخری شعر مولانا فرمایا، نہ جانے مجھے حیات کب سے بغیر جس کے تڑپ رہی تھی، نہ جانے مجھے حیات کب سے بغیر جس کے تڑپ رہی تھی، بغیر جس کے تڑپ رہی تھی، وہ بحر عزم و شعور انسان یہیں پہ بہتا ہوا ملے گا، ہوا میں بوئے وفا ملے گی، ہوا میں بوئے وفا ملے گی، غبار مہکا ہوا ملے